إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. محترم حضرات، سورہ اعراف کے 13ویں رکوع کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بعد والی قوموں کو پہلے والی قوموں سے عبرت لینے کی تلقین کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ بعد والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا انہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں. اس لیے وہی قومیں راہیاب ہیں جو اپنے پہلوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے قوموں کو اور افراد کو سدھرنے کا موقع عطا کرتا ہے. ان آزمائشوں کے ذریعے لوگ سدھریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض، کیا انہیں اس بات کی رہنمائی نہیں ہوئی جو زمین کے وارث ہوئے. وارث بعد میں آتا ہے، جب مورث کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وارث آتا ہے. پہلے کے لوگ دنیا سے چلے گئے تو بعد والے آئے. وہی بات کہی گئی اولم یہدی، کیا ان کو رہنمائی نہیں ملی، ان کو پتہ نہیں چلا للذین یرثون الارض، ان لوگوں کے بارے میں جو زمین کے وارث ہوئے، ان کے بعد زمین پر جو تھے جب وہ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے تو اس کے بعد وارث ہوئے. کیا نہیں پتہ چلا ان کو؟ اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اگر ہم چاہ لیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، انہیں عذاب پہنچا دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ سن نہ سکیں. اللہ چاہے تو جیسے اس نے قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، قوم لوط کو، اصحاب مدین کو ہلاک و برباد کیا، ایسے بعد میں جو قومیں آئیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم ہو، فرعون اور آل فرعون ہوں، چاہے نصارہ ہوں اور ان کے زمانے کے کفار اور مشرکین ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین عرب ہوں، چاہے آج کے دور کے منکرین ہوں، سب کے لیے اس میں عبرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے اس نے گزشتہ قوموں کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، انہیں بھی ہلاک کر دے.
وہ قادر ہے اس بات پہ. اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. دلوں پر مہر لگانا اس طرح کہ پھر وہ حق بات کو قبول ہی نہ کریں، حق بات پر کان ہی نہ دھریں، واعظ و نصیحت کی طرف توجہ ہی نہ کریں، عبرت لینے کی ان کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے. تو اللہ نے اس کو اپنی جانب منسوب کر دیا. نتبع علی قلوبہم، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں. فہم لا یسمعون، تو وہ سن ہی نہ سکیں. کس طرح سن نہ سکیں؟ یعنی سماع قبول کرنے کی حیثیت سے وہ نہ سن سکیں. سب کچھ سنتے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے، تو گویا انہوں نے حق کو سنا ہی نہیں. جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں بچے کو تلقین کیا اور بچہ اپنی ڈگر پہ چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں ایسے سنا، گویا اس نے سنا ہی نہیں، بس سامنے کھڑا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، قبول نہیں کیا. وہی بات یہاں کہی گئی فہم لا یسمعون، تو وہ سن ہی نہیں سکتے. تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں تھیں ہم نے ان کی خبریں آپ پر بیان کی. قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، ہم نے ان کی خبریں آپ پر بیان کی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان بستی والوں کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ آئے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو وہ ایمان نہیں لائے. بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، اس وجہ سے کہ وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے. اب جب پہلی فرصت میں جھٹلا دیا تو اب سوچتے ہیں اب کیسے ایمان لے آئیں. جیسے آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں خود مسلمانوں میں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے لیکن شروع میں انہوں نے جھٹلا دیا تھا، دعوت کو جھٹلا دیا، تو اب سوچتے ہیں ہم کیسے مان لیں. جیسے دو فریق میں کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، سامنے والے نے انکار کر دیا، نہیں ہماری غلطی نہیں ہے. تنہائی میں لوگوں نے سمجھایا تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں واقعتاً ہماری غلطی تھی. تو اب جب کہا کہ بھائی اپنی غلطی تسلیم کر لو، پنچایت میں اپنی غلطی مان لو، نہیں صاحب اس سے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا غرور مٹ جائے گا. ہم نے پہلے کہہ دیا ہے کہ صاحب ہماری غلطی نہیں تھی تو ہم کیسے اس کو مان لیں. یہ تو تھوک کر چاٹنے والی بات ہوئی. تھوک کر چاٹنے والی بات نہیں ہوئی. بہادر ہے وہ آدمی کہ جب اس کو اس کی غلطی معلوم ہو گئی تو اس نے سر عام تسلیم کر لیا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ گھمنڈ اور غرور کی بات نہیں ہے. یہ بڑے دل گردے اور بڑے حوصلے کی بات ہے کہ آدمی کو جب اپنی غلطی کا پتہ لگ گیا تو اس نے اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں کی. تنہائی میں بھی اس نے تسلیم کر لیا، ضرورت پڑی تو لوگوں کے درمیان بھی اس نے مان لیا، اور یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اسی لیے اس پر اجر بھی ہے. تو انہوں نے شروع میں جب انکار کر دیا تو اب کیسے مانیں؟ جیسے کفار مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شروع میں انہوں نے انکار کر دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، تو اب وہ کہتے تھے اب کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہم ان کے دلوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. جی وہی فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل اور معجزات کے ساتھ آئے تو ایمان نہیں لائے اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے ہی جھٹلا دیا تھا. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سے اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ وہ حق بات کو جب پہلے انہوں نے ٹھکرا دیا تو اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے پھر اس کو تسلیم کر لیں. گویا اگر آج ہم مسلمانوں کی بھی کیفیت یہ ہو جائے کہ حق بات کو جان لینے کے بعد اور پھر باطل پہ اڑے ہوئے ہیں تو گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. حق کو جب نہیں جانتے تھے، حق جب جان گئے، جان لینے کے بعد بھی اگر اڑے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم نے پہلے انکار کر دیا تھا،
اب کیسے مان لیں؟ تو گویا کہ یہ بڑے خرابی کی بات ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو اب وہ حق بات کو قبول نہیں کر سکتے، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہم نہیں جانتے تھے، اسی لیے بڑے بڑے ائمہ کسی بات پہ اڑ جاتے تھے، قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا اڑ جاتے تھے، لیکن جب سامنے والے سے بحث ہوتی تھی اور ان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جاتا تھا تو فوراً رجوع کر لیتے تھے اور سب کے سامنے رجوع کرتے تھے، اور یہی ان کے بڑکپن کی دلیل ہوتی تھی۔ کتنے ائمہ اور محدثین ہیں، فقہاء ہیں، جو اپنی رائیوں سے رجوع کر لیتے تھے، وہ یہی ہے، اور یہ بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، ہم ان میں سے اکثر و بیشتر کو عہد پورا کرتا ہوا نہیں پاتے ہیں، باوفا نہیں پاتے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ کفار ہوں، کہ وہ عہد کو پورا نہیں کرتے۔ یا تو وہ عہد جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، الست بربکم، یا وہ عہد جو انہوں نے انبیاء سے کیا اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، یا عام عہد ہے، لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، ہم ان میں سے اکثر و بیشتر کو عہد پر پابند نہیں پاتے۔ وہیں وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور ہم ان میں سے اکثر و بیشتر کو فاسق پاتے ہیں۔ فاسق یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل گیا۔ یہ کہہ کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے تمہید بنا دی ہے بعد والوں کے لیے، کہ بعد والوں کو پہلوں سے عبرت لے کر کے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ایمان لے آنا چاہیے۔ پھر فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر جن انبیاء کا ذکر اوپر گزرا ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا، جو جلیل القدر پیغمبر تھے، اولو العزم رسول تھے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے بڑے رسول تھے یہ۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ان گزرے ہوئے انبیاء اور رسل کے بعد موسیٰ کو ہم نے بھیجا علیہ الصلاۃ والتسلیم بآیاتنا، اپنی نشانیوں، اپنے معجزات کے ساتھ۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، اس کے عمراء کی طرف بھیجا۔ اور فرعون یہ لقب ہے، نام نہیں ہے۔ جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا، فارسی میں اس کو خسرو کہتے تھے۔ جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو ایسی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دو فرعونوں کا زمانہ ملا۔ ایک فرعون وہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور اسی کے دربار میں پلے بڑھے اور بڑے ہوئے، اور پھر ایک قبطی کو قتل خطا کر دیا، غلطی سے وہ قتل ہو گیا، ان کے ہاتھوں ایک تھپڑ مارا اور مر گیا، تو یہ بھاگ گئے وہاں سے، اور 10 سال تک شعیب علیہ السلام کے پاس تھے، اور جب لوٹ کر آئے تو دوسرے فرعون کا زمانہ تھا۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، فظلموا بہا، انہوں نے اس دعوت کے ساتھ ظلم کیا، اس کو مانا نہیں انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اور آپ کے پیغام کو اور آپ کے معجزات کو، آیات بینات کا حق ادا نہیں کیا، اس کو مانا نہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ذرا دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون،
یقیناً میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں، رب العالمین کا پیامبر ہوں۔ کیوں کہا رب العالمین؟ اس لیے کہ فرعون بھی مانتا تھا کہ رب العالمین ہے، گرچہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ مصر اور آس پاس جو ہے یہ ہمارے زیر نگیں ہے، لیکن وہ مانتا تھا کہ رب العالمین ہے۔ اسی لیے براہ راست کہا، اور اس لیے بھی کہا کہ تو جو اپنے آپ کو معبود بتاتا پھرتا ہے اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا ہے، سن ایک ذات ہے جو رب العالمین ہے، میں اس کا پیامبر ہوں، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لیے مناسب ہے، میرے لیے شایع نشان ہے کہ میں نہ بولوں اللہ تعالیٰ پر مگر حقیقی بات۔ مجھ کو یہ جائز ہے، روا ہے کہ میں نہ بولوں اللہ تعالیٰ پر مگر حق، جو اس کی ذات کے شایع نشان ہے، جو اس کی توحید کے شایع نشان ہے، میں وہی بات بولوں، غلط بات نہ بولوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل لے کر کے آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو جب کہا کہ جو ہے میں واضح دلیل لے کر کے آیا ہوں تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا نا فظلموا بها، ان معجزات کا حق ادا نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا حق ادا نہیں کیا، ان کی آواز پر کان نہیں دھرا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ نہیں مانیں گے تو کہا اچھا ٹھیک ہے، فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ بنی اسرائیل کا اصل مسکن ارض مقدس تھا، شام اور بیت المقدس کا علاقہ تھا، وہیں رہتے تھے۔ لیکن جب فقر و فاقہ کا زمانہ ہوا اور ان کے لوگوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کنویں میں ڈال دیا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، اور پھر اللہ کی مشیت سے وہ کنویں سے نکالے گئے اور پھر مصر کے بازار میں بیچے گئے، عزیز مصر کے ہاں ان کی پرورش ہوئی، اور ایک زمانہ آیا کہ وہ مصر کے خزانے کے نگراں مقرر ہوئے، اور ادھر فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، تو یہ لوگ ان کے پاس، ان کے بھائی لوگ ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے ملوایا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا جاؤ سب کو یہیں لے آؤ، پورے گھر والوں کو یہیں لے آؤ۔ پھر وہ مصر آ گئے۔ اب جب مصر آ گئے تو پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے، اور پھر ہوا یہ کہ فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا لیا، جو وہاں کی حکومت تھی انہوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا، قیدی بنا لیا، ان سے بیگار لیتے تھے، ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی لڑکیوں کو جو آگے چل کر عورتیں ہو جاتی ذلیل کرنے کے لیے کہتے تھے وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، حالانکہ وہ بچیاں ہوتی تھی، تو ذلیل کرنے کے لیے یہ کہتے تھے، طرح طرح کے ظلم کرتے تھے، بیگار لیتے تھے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ذکر ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، ہم ان کو لے کر ان کی سرزمین پر چلے جاتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر کے آئے ہو، کہتے ہو کہ میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں، تو تم کوئی دلیل لائے ہوگے نا، جب کوئی دلیل لائے ہو تو لاؤ وہ دلیل، اگر تم سچوں میں سے ہو وہ دلیل لے آؤ۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، تو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی، جو لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے وہ لاٹھی ڈال دی۔ یہی لاٹھی ہے کہ جب شعیب علیہ السلام کی طرف سے لوٹ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اور جب کوہ طور پہ اللہ سے گفتگو ہوئی تو اللہ نے ان کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اپنی اسی لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں، وأہش بہا علی غنمی،
اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑ دیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس لاٹھی سے میرے دوسرے اور بھی فائدے ہیں۔ تو وہ لاٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، وہ لاٹھی انہوں نے ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو یہ صاف صاف ایک اژدہا ہو گیا، اژدہا بن گیا یہ سانپ۔ اور بنی اسرائیلی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اژدہا ہو گیا اور فرعون کی طرف لپکا، ڈر گیا فرعون، چلائے موسیٰ پکڑو اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پھر لاٹھی ہو گئی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے ایسے گریبان میں ڈال کر ہاتھ کو کھینچا تو وہ ایک دم روشن ہو گئی، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی بیماری کے وہ روشن ہو گئی۔ تو اب یہ دو معجزات جب پیش کیے، یہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا دور دورہ تھا، بہت دور دورہ تھا، شعبدہ بازی کرتے تھے، آنکھوں پر جادو کر دیتے اور نظر بندی ہو جاتی اور جو چاہتے وہ کرتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس جادو کے توڑ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کے قوم کے جو سربراہردہ لوگ تھے، سردار لوگ تھے، انہوں نے کہا ارے یہ تو بڑا پہنچا ہوا جادوگر ہے، بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس معجزے سے متاثر ہوتے، اس سے سبق سیکھتے، عبرت حاصل کرتے، لیکن جس کی قسمت پھوٹ گئی ہو اسے کیا کہا جا سکتا ہے۔ الٹا انہوں نے فرعون کو پڑھا دیا اور لوگوں کو، قوم کے لوگوں کو بہکا دیا۔ انہوں نے کیا کہا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، بے دخل کر دے۔ فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا اس کو ڈھیل دے دو، اس کو چھوڑ دو، اور اس کے بھائی کو بھی چھوڑ دو، جس حال میں چھوڑ دو، کچھ مت چھیڑو ان کو۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجو، اعلان کرنے والوں کو بھیجو، یأتوک بکل ساحر علیم، کہ وہ آپ کے پاس جو ہے تمام ماہر اور جانکار جادوگروں کو لے آئیں۔ وہ لوگ کیا سمجھے کہ یہ جادو ہے تو اس کا توڑ جادو ہی سے ہوگا، چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جادو لے آئے ہو، ٹھیک ہے، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم ضرور بھی ضرور اسی کے مثل جادو لے کر کے آئیں گے جو تمہارے جادو کا توڑ پیش کر دے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک وقت مقرر کر دو، اس وقت میں نہ تم خلاف ورزی کرو نہ ہم خلاف ورزی کریں۔ ہاں، فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، ایک برابر میدان میں، خوب کھلا ہوا میدان ہو، اس میں ہم اور تم ایک وقت مقرر کر لیں اور سب جمع ہو جائیں۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہا تمہارا جو ہے موعد کیا ہے، زینت کا دن ہے۔ ایک دن مناتے تھے جیسے نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے، ایسے نوروز مناتے تھے، کہا وہی دن ہے، اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں اور دیکھ لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یاتوک بکل ساحر علیم، تمام ماہر جادوگروں کو لے آئے۔ وجاء السحرۃ فرعون، فرعون کے جادوگر آئے، قالوا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہا ہمارے لیے اجر ہے اگر ہم غالب آ جائیں، چونکہ جادوگر دنیا طلب لوگ ہوتے تھے، دنیا طلبی کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا موقع ہے، فرعون کو ہماری ضرورت ہے، منہ مانگے انعام دے گا، تو انہوں نے اسی لیے کہا انا لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے ضرور بھی ضرور بدلہ ہے اگر ہم غالب آ جائیں؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، کہا ہاں بدلہ تو ہے ہی، اور تم ضرور بھی ضرور ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اب انہوں نے ان کو اپنے فن پر بڑا ناز تھا، بھروسہ تھا، اسی لیے انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟
جادو آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ تھا، اور انہوں نے یہ سوچا پہلے یہ ڈالیں، اس کے بعد جب ہم معجزہ اللہ کی جانب سے جو ہے اس کو ظاہر کریں گے تو وہ تو ان سب کو نگل جائے گا، اور اس وقت لوگوں پر زبردست اثر ہوگا۔ پہلے اگر ہم ڈال دیتے ہیں اور یہ بعد میں ڈالیں، گرچہ ہم غالب رہیں لیکن اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اس طرح اثر ہوگا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، تم لوگ ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، بعض آثار سے پتہ چلتا ہے، حالانکہ مبالغے سے خالی نہیں، بہرحال پتہ چلتا ہے کہ 70,000 جادوگر تھے۔ کسی نے بنارس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس مقابلے میں بنارس سے بھی جادوگر گئے تھے، کاشی بنارس یو پی میں، مودی جی کا بنارس، تو وہاں سے بھی جادوگر گئے تھے، اللہ عالم بالصواب۔ تو ان لوگوں نے سب کے ہاتھوں میں ایک رسی ایک لاٹھی تھی، ڈال دیا تو پورا میدان جو ہے سانپوں سے بھر گیا۔ وہی فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، نظر بندی کر دی، واسترہبوہم، اور ان پر خوف ڈال دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور بڑا بھاری جادو لے کر کے آئے۔ واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی جانب وحی کی، ان الق عصاک، موسیٰ دیکھتے کیا ہو، تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، موسیٰ نے جب لاٹھی ڈالا تو اچانک اس نے نگلنا شروع کر دیا جسے انہوں نے گڑھا تھا، سب کو اس لاٹھی نے نگل لیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق واقع ہو گیا، حق غالب آ گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ باطل ہو گیا جو ان جادوگروں نے کیا تھا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، باطل ہو گیا وہ جسے انہوں نے کیا تھا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، سب کے سب مغلوب ہو گئے، جادوگروں کے ساتھ ساتھ سارے فرعونی مغلوب ہو گئے۔ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور یہ سب ذلیل و رسوا ہو کر لوٹ گئے، سب ذلیل و رسوا ہو کر لوٹ گئے۔ البتہ جو سعید لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ القیہ ڈال دیے گئے، یعنی ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کہ ہم سجدے میں گر جائیں، نہیں، بے تحاشا گرا دیے گئے۔ سمجھئے انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو تو ہے نہیں، جادو ہوتا تو ہم فنکار لوگ تھے، اتنے سارے لوگ، کسی کا جادو تو سر چڑھ کے بولتا، لیکن اگر سب ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ الہی معاملہ ہے۔ اسی لیے جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا وہ حق کو اتنی ہی جلدی قبول کرتا ہے، اور جو چھوٹ بھئیے ہوتے ہیں نا وہ اڑے اور لڑے رہتے ہیں، لیکن جو جتنا بڑا امام ہوتا ہے وہ اتنی ہی جلدی حق کو قبول کرتا ہے۔ یہ امام تھے جادو کے، صبح کو یہ کافر تھے اور شام کو یہ شہید تھے۔ تو کیا ہوا؟ القی السحرۃ ساجدین، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ رب العالمین کون؟ رب العالمین وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو حق بات جب مل جائے تو اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے کیا۔ اب آگے کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے، فرعون کا ذکر ہے۔ اچھا تم لوگوں نے قبول کر لیا، انشاءاللہ اگلے درس میں بات آئے گی، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ بہرحال اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ آزمائشیں ہماری اصلاح کے لیے ہیں، اور جب حق بات معلوم ہو جائے تو اسے بے دریغ بلا چوں چرا قبول کر لینا چاہیے، اور کبھی حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.